बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कहानी में एक नया और हैरान कुन ट्विस्ट सामने आया है और अमेरिका से इस अमर की तस्दीक हो गई है कि 19 जून को होने वाली मुलाकात का एजेंडा आइटम इमरान खान भी थे। जी हाँ, मैं 19 जून को अमेरिका में पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के हवाले से जिक्र कर रहा हूँ और अब बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक हो गई कि इस मुलाकात में अमेरिका की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को वाज़े और साफ पैगाम दिया गया कि वो पाकिस्तान के साथ अपने मामलात वो इमरान खान साहब के साथ अपने मामलात को तय कर लें, हल कर लें। ड्रॉप साइट न्यूज़, अमेरिका की मारूफ वेबसाइट, उसने अपनी न्यूज़ में ये इंकशाफ किया, खबर लीक कर दी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे कहा कि वो इमरान खान का मामला हल करें। उनके कई पाकिस्तानी दोस्त हैं और पाकिस्तानियों ने उन्हें इलेक्शन जीतने में मदद दी थी और वो तमाम तर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान साहब की रिहाई में दिलचस्पी रखते हैं और वैसे भी आइन और कानून भी यही कहता है, पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा को आप रिहा करें जिन्होंने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं। जी हाँ, ये एक इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट है, यानी कि अमेरिका से बराह रास्त तौर पर पहली मरतबा कप्तान की रहाई के हवाले से हदायत आई हैं और ये भी दावा किया जा रहा है कि 4 हफ्तों की डेड लाइन इस हवाले से दी गई थी और कहा यह गया था कि 15 अगस्त 2025 तक, जी हाँ 5 अगस्त 2025 को इमरान खान साहब को 2 बरस का अरसा इस गैर आइनी और गैर कानूनी कैद में मुकम्मल हो जाएगा और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस मौके पर आखिरी कार्ड के तौर पर हतमी तारीख दी गई है। आखिरी और हतमी मरहले के लिए अवाम की मुज़ामती तहरीक चलाने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को इस बात से आगाह कर दिया गया है और ये भी अलीमा खान साहबा ने दावा किया था कि इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम और सलमान इस मौके पर पाकिस्तान में होंगे, इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से होने वाली इस तहरीक में शिरकत करेंगे। अब तमाम तर डाट्स बड़ी आसानी के साथ जो है वो कनेक्ट किए जा सकते हैं और इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि किस तरह और क्यों कर चौधरी निसार से मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर और इमरान खान साहब को पैगाम पहुंचाया गया। इसी तरह से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान, जी हाँ, जो कि कमोबेश इससे पहले 5-6 मरतबा इमरान खान साहब से अडयाला जेल के अंदर मुलाकात कर चुके अहम तरीन शख्सियत पाकिस्तान की साबका इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखने वाली, जिन्होंने इससे पहले भी कई मौक़ों पर इस हवाले से कोशिश की कि इमरान खान साहब और फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी किस्म की कोई डील करवाई जा सके। उसके बाद फिर मलिक रियाज साहब की एंट्री, पीपल्स पार्टी का पैगाम और फिर इस किस्म की ख़बरें कि बैक वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी तीनों इमरान खान साहब से कोई ना कोई डील हासिल करना चाहती हैं। उन्हें अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के हाथों में है और इमरान खान साहब मामलात को ऐसी जगह पर ले गए हैं कि अब अगर कोई डील हासिल उनसे ना की गई तो मुस्तकबिल के अंदर शायद मरीम नवाज़ साहबा, बिलावल भुट्टो साहब, जी हाँ, शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान शायद वज़ीर-ए-आज़म हाउस के आगे से भी ना गुज़र सकेगा। इस हद तक पाकिस्तानी अवाम के अंदर, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के अंदर इमरान खान साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है, जो बयानिया है, वो सरायत कर चुका है। लेकिन इससे पहले मैं आपके सामने एक और ख़बर रखना चाहूँगा, एक ऐसी खबर के जिसको पढ़कर जनाब मुझे हंसी आ रही है। जी हाँ, वो जनाब एक बेसिकली जनाब ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आने वाला एक बयान है, सुप्रीम कोर्ट से आने वाली एक ख़बर है कि चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब की ज़ेर सदारत कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास हुआ है और बुनियादी हकूक़ के मामले पर कोई समझौता ना करने का अज़म हुआ है। हंसी तो यकीनन आती है
اس قسم کے عزم کے اظہار کے اوپر کہ موصوف چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا عزم کر رہے ہیں، اور ذرا آئین اور قانون کا ہم غور سے جائزہ لیں تو بنیادی انسانی حقوق کے اندر سب سے اہم ترین اور جو بنیادی اہمیت ہے وہ ووٹ کی ہے۔ آئین جو پاکستانی عوام کو ووٹ کا حق دیتا ہے، اور پھر آئین یہ بات بھی واضح کرتا ہے کہ پاکستانی عوام جس کو ووٹ دیں، جس کو اقتدار کے لیے منتخب کریں، ہر صورت اسی کو جو ہے وہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھنا چاہیے۔ لیکن پاکستان کے اندر کیا ہوا، ووٹ چوری کر لیا گیا، جعلی فارم 47 بنا کر عدلیہ نے مکمل طریقے سے سارے عمل کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور یحییٰ آفریدی صاحب قوم کو ایک لطیفہ سناتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی حقوق کے معاملے پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ خیر، یہ بات تو وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ویسے ہی سر راہ میرے سامنے آ گئی، تو میں نے کہا چلے یہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ جو معاملہ ہے جناب امریکی ویب سائٹ کا ڈراپ سائٹ نیوز، اس سے پہلے بھی بڑی بڑی خبریں یہ ویب سائٹ جو ہے وہ بریک کر چکی، اور دو اہم ترین مواقع پہ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف سچے ثابت ہوئے۔ ایک جناب معاملہ امریکی جو ہے وہ سازش کے حوالے سے، جو کہ کپتان کو کی حکومت گرانے کے لیے کی گئی، اور پھر سائفر کا معاملہ اور پاکستان کے اندر جو اپوزیشن اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا کردار، اور دوسرا معاملہ تھا جناب 26 نومبر کے حوالے سے جس طرح سے عوام کے اوپر سیدھی گولیاں چلائیں گئی۔ یہ دونوں مرتبہ جو ہے وہ ڈراپ سائٹ نیوز کی جانب سے اہم ترین اور بڑے دعوے کیے گئے، اور ان دعووں میں کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ صداقت بھی نظر آئی۔ اور اب جو ہے وہ یہ جو ڈراپ سائٹ ویب سائٹ ہے، جو ایک انویسٹیگیٹو ویب سائٹ ہے اور تحقیقاتی سٹوریز جو ہے وہ پوری دنیا کے عوام کے سامنے رکھتی ہے۔ ریان گرم اس کے روح رواں ہیں، وقاص احمد صاحب اور مرتضیٰ حسین صاحب۔ جی ہاں، ریان گرم، وقاص احمد اور مرتضیٰ حسین، ان تینوں کی یہ جولائی 11 امریکی تاریخ کے مطابق جو ہے وہ کیلنڈر کے مطابق جولائی 11 کی یہ خبر ہے، اور خبر کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ ٹرمپ آسکڈ پاکستان's ملٹری رولر عاصم منیر ٹو ریزالو دا عمران خان ایشو، سو فار ہی از ناٹ لسننگ۔ اس وقت تک خیر وہ اس کو نہیں سن رہے، لیکن خبر کی تفصیلات کیا ہیں کہ جناب ممبر آف پاکستانی ڈائسپورا کنٹینیو ٹو پٹیشن فار دا ریلیز آف فارمر پرائم منسٹر عمران خان ایز پاکستانی سیکورٹی فورسز کلیمپ ڈاؤن آن ہز سپورٹرز۔ اور آگے جو اس خبر کی تفصیلات ہیں وہ بھی جناب بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ڈیورنگ اے وائٹ ہاؤس میٹنگ ان جون، President Donald Trump told Pakistan de facto ruler Asim Munir that he needed to resolve the situation with Imran Khan. Two sources familiar with the exchange told Drop Site News Khan, the former Prime Minister, has been jailed in solitary confinement for some 2 years after he was removed from office with the support of the بائیڈن ایڈمنسٹریشن۔ جی ہاں، بائیڈن انتظامیہ کی مدد سے عمران خان صاحب کو ان کے وزارت عظمیٰ کے آئینی عہدے سے ہٹایا گیا تھا۔ ٹرمپ ایڈریسنگ منیر بائی ہز نیو ٹائٹل آف فیلڈ مارشل سیڈ دیٹ پاکستانی امریکن سپورٹ ہیڈ بین کروشل ٹو ٹرمپس الیکشن اینڈ دیٹ ہی ہیز مینی پاکستانی فرینڈز۔ پاکستانی Americans are overwhelmingly supportive of Khan and want the former cricket star to be freed. Khan's party dominated elections in February 2024 only to see the military rig the results and effectively annul the contest, draping establishment parties with the costume of power instead. جی ہاں، اور according to the sources, the lunch meeting between Trump and Munir began with 4 attendees from each side, including the Pakistani Interior Minister Mohsin Naqvi. During the meeting, Trump emphasized his commitment to settling the political standoff involving Imran Khan, telling Munir he had promised supporters he would the Imran Khan situation resolved. I have Pakistani friends who helped me win the election. I have many Pakistani friends also. You need to resolve the issue, Trump said, addressing Munir directly, according to one source. A second source confirmed the substance of the quote but couldn't confirm the quote verbatim. جی ہاں، بڑے ہی واضح انداز میں جناب یہ خبر جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ کس طرح سے جی ہاں، Trump intervention on behalf of Khan comes amid to continued push by members of the Pakistani diaspora and his family to intervene for his release. The former Prime Minister
is imprisoned under difficult conditions with limited access to legal counsel and the outside world. Khan was removed from power in April 2022 following pressure from a State Department under the Biden administration, who had bristled at Khan's criticism of US foreign policy in the region as well as his commitment to remaining neutral during the Russia-Ukraine conflict. جی ہاں، اس سے بڑا سچ کیا ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے اندر ہی اس امریکی ویب سائٹ نے تمام تر چیزیں رکھ دی ہیں سامنے. classified internal cipher from the Pakistani government published by the Ryan Grim and Murtaza Hussain later revealed that US diplomats from the Biden administration had threatened Pakistan with serious damages to bilateral ties were Khan to remain in power. A no confidence vote was arranged shortly after that meeting. اور واضح کر دی اس نے تمام تر تفصیلات کہ کس طرح سے جب عمران خان صاحب نے امریکی پالیسی کو سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا، نیوٹرل رہے رشیا یوکرین وار کے اوپر، تو بائیڈن انتظامیہ کو اچھا نہ لگا. پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر، اپوزیشن کے ساتھ مل کر یہ تمام تر کام کیا گیا. In the week since the June 19 meeting, Munir has made no visible moves toward honoring Trump's request. ابھی تک جناب ان کی ریکویسٹ کو آنر نہیں کیا. Instead, he has threatened Khan's sons with the arrest if they attempt to visit him and continues to deny his sister's visitation access. جی ہاں، کہ بہنوں کو عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. بچوں نے پاکستان آنے کے متعلق ارادہ ظاہر کیا تو انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کا بھی گلا جو ہے وہ گھونٹا جا رہا ہے. مین اسٹریم میڈیا کے اوپر پہلے ہی قابو پایا جا چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کے اوپر بھی جناب اب جو ہے وہ قابو پایا جا چکا ہے. مرضی کے جو لوگ ہیں وہ جناب تعینات کیے جا چکے ہیں. اور پورا احوال جناب یہ جو خبر ہے یہ بیان کر رہی ہے کہ کس طرح سے پاک بھارت تنازع ہوا. پھر اس کانٹیکس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی، اور پھر جو ایجنڈا تھا اس ایجنڈے میں اس وقت یہ اگرچہ دعویٰ کیا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے بھی کہ عمران خان صاحب اس ملاقات کے ایجنڈے کا لازمی حصہ ہوں گے، لیکن اس کے بعد پاکستانی حکومت تردیدیں کرتی رہی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. بڑے اینکر ویلے کارم نگار ملازم صافی شور کرتے رہے کہ دیکھیں جناب ٹرمپ نے بھی کوئی بات نہیں کی. آپ کو یاد ہوگا، ذرا نکال کر دیکھ لیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر جا کر 19 جون کے بعد اگلے 3 دنوں کے اندر کیے جانے والے ویلاگز کم و بیش 3 ویڈیوز میں نے اس حوالے سے کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ملاقات تھی کم و بیش اس ملاقات کے اندر جو انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے کی، 2 مرتبہ عمران خان صاحب کا ذکر آیا اور کہا گیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ جلد از جلد اس معاملے کو ریزالو کریں. ہمارے ذرائع ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ تقریباً 4 ہفتوں کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ دی گئی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کہ 15 اگست سے پہلے اس معاملے کو جو ہے وہ حل کیا جائے، اس معاملے کو ریزالو کیا جائے، عمران خان صاحب سے اپنے تعلقات بہتر بنائے جائیں. ممکن نہیں کہ اس طرح سے جو شخص کروڑوں کی تعداد میں ووٹ لے کر آیا ہو 8 فروری 2024 کے الیکشن میں، آپ اس کو اس طرح سے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے جیل میں ڈالے رکھیں اور اقتدار ان کے حوالے کریں جس کو مکمل شکست فاش سے اس نے دوچار کیا ہو ان الیکشن کے اندر. اس کے بعد پاکستان کے اندر جناب واقعات کی ایک پوری ترتیب ہے نا، اگر آپ اس کا غور سے جائزہ لیں، ان تمام تر ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو ہمیں واقعات کی ایک پوری ترتیب نظر آتی ہے کہ کس طرح سے اس دورے کے بعد کیا کیا ہوا. سب سے پہلے اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ شہباز شریف صاحب پہنچے چودھری نثار صاحب کے ہاں اچانک. جی ہاں، کوئی ایسا کیا ہوا، ان کو کس بات کی پریشانی پشیمانی تھی؟ بقول بڑے اینکروں ویلے کارم نگاروں ملازم صحافیوں کے راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے حکومت ان کی ٹھیک چل رہی ہے، اپنی طرف سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو مائنس کر چکے ہیں. تو پھر آخرکار چودھری نثار صاحب سے ملاقات کی کیا ضرورت تھی؟ یقیناً جس میں نواز شریف کی مرضی بھی شامل تھی. اس سے پہلے خواجہ سعد رفیق نے ملاقات کی، خبریں آئیں اسپتال میں جا کر خیریت جب دریافت کی، عیادت کی شاہ محمود قریشی کی. پھر جناب رانا ثناء اللہ صاحب اور بیرسٹر سیف کے درمیان ملاقاتوں کی اطلاعات آئیں. اس کے بعد پھر اس قسم کی خبریں آئیں کہ نواز شریف عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور پھر خود اپنی طرف سے اس کی تردیدیں بھی جاری کیں کہ دونوں ایک دوسرے کو کیا دے سکتے ہیں. لیکن بہرحال کچھ تو تھا جس کی پردہ داری تھی. پھر ملک ریاض صاحب کی انٹری ہوئی، کہا گیا کہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے پاکستان آئیں گے، زرداری صاحب ان کا استقبال کریں گے. اور پھر اس قسم کی خبریں آئیں کہ زرداری صاحب سے تو عہدہ صدارت لیا جا رہا ہے. پھر یہ خبریں آئیں کہ جب نون لیگ نے پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ کیا تو انہیں کہا کہ جناب آپ 2/3 اکثریت کے ساتھ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے مل بیٹھ کر ہمارے ساتھ کریں، آئیں آپ اگلے 2 سالوں کے اندر سسٹم کا حصہ بنیں. اور
عمران خان صاحب کو آگے چل کر اس سسٹم کے اندر حصہ دیا جا سکتا ہے، آپ ہمارے ساتھ مل کر چلیں۔ پھر زرداری صاحب نے بھی وہ آفر رپیٹ کر دی جو 8 فروری 2024 کو کر چکے تھے پہلے ہی۔ پھر یہ خبریں بھی آئیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی نئے سرے سے ایک بار پھر عمران خان صاحب تک پیغام رسانی کی کوشش کر رہی ہے، اور حفیظ اللہ نیازی، سہیل وڑائچ اور انصار عباسی جیسے بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں کو بھی ایکٹیو کیا گیا۔ یہ تمام تر چیزیں، یہ تمام تر ڈاٹس اگر کنیکٹ کریں، پھر جب عمران خان صاحب نے تحریک چلانے کا اعلان کیا اگست کے مہینے کے اندر کہ ان کے بیٹے بھی آئیں گے، ان کی بہنیں بھی ہوں گی، تو اس کے بعد پریشانی دیکھی گئی حکومت کی صفوں کے اندر۔ یہ تمام تر چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ جناب ڈیفینیٹلی امریکہ سے جو ہدایات آئی ہیں اس کے نتیجے میں اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس زیادہ آپشن موجود نہیں ہیں، اور عمران خان صاحب بہت جلد پاکستانی عوام کے درمیان ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے مان۔